نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے چند دن پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں شب برات کی عظمت پر ایک حدیث مبارکہ پیش کی تھی اور اس حدیث مبارکہ کی سند کے تمام راویوں کی توثیق بھی بیان کی تھی، اور ہم نے یہ بات ثابت کی تھی کہ یہ روایت سند اور متن کے اعتبار سے بالکل صحیح ہے۔ چونکہ غیر مقلدین کی اکثریت شب برات کی عظمت و فضیلت کی منکر ہے، اس لیے ان لوگوں سے وہ روایت برداشت نہ ہو سکی۔ ان کے دو بنت لبون جو علم و عقل سے بالکل فارغ ہیں، اپنا نام پھیلانے کی کوشش میں مشہوری کی خاطر ہماری ویڈیو پر اعتراض کر دیا۔ آج ہم انشاءاللہ ان اعتراضات کے تابر توڑ جوابات آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور ایک ہمارے اپنے ساتھی نے بھی اشکال پیش کیا ہے، اس کا بھی انشاءاللہ جواب دیں گے۔ غیر مقلدین کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ اس روایت میں حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، جبکہ حسن کا سماع حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت نہیں، اور انہوں نے محدث حاکم، مندری وغیرہ حضرات کے اقوال پیش کیے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ جب کسی مسئلہ کی تحقیق کرنی ہو تو چند اقوال کو دیکھ کر، چند کتابوں کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کیا جاتا، بلکہ کتب احادیث، اسماء الرجال کی کتابیں، تاریخ، علل، ساری کتابوں کو دیکھا جاتا ہے کہ دوسرے محدثین کی آراء کیا ہے، دوسرے حضرات کیا فرماتے ہیں۔ ورنہ تو اس طرح تم ایک روایت لوگے، ایک محدث کے قول کو پکڑو گے اور اعتراض کرنا شروع کر دو گے، اور یہ بات تمہارے لیے نقصان دہ بھی ہوگی اور اس سے وقت کا ضیاع بھی ہوگا۔ چند اقوال کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ مکمل تحقیق کی جاتی ہے۔ ہم انشاءاللہ صرف اقوال نہیں پیش کریں گے بلکہ صحیح سند کے ساتھ وارد روایات پیش کریں گے کہ حضرت سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ کا سماع حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ آپ سنیے، پہلی روایت ہے حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابن ابی الاسود نے بیان کیا، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا ابو داود نے، وہ فرماتے ہم سے بیان کیا ابو عامر نے، اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کہ ہم حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جایا کرتے تھے، اور انہوں نے گفتگو کے لیے ایک الگ کمرہ مختص کیا ہوا تھا۔ تاریخ کبیر، یہ امام بخاری کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 212۔ اس کے علاوہ یہی روایت العلل ومعرفۃ الرجال، امام احمد کی کتاب اور جو ان کے بیٹے کی روایت سے ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 111 پر ہے۔ امام احمد کے بیٹے نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ پر دونوں کی سندیں جا کر مل جاتی ہیں۔ اس روایت سے واضح طور پر معلوم ہوا کہ حضرت حسن بصری کا نہ صرف سماع ثابت ہے بلکہ آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بار بار جایا کرتے تھے۔ اب ذرا اس کے یہ جو روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے تاریخ کبیر سے، اس کے ذرا راویوں کے حالات سن لیجئے۔ پہلے راوی ہیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی توثیق بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرے راوی ہیں ابن ابی الاسود، ان کا نام ہے عبداللہ بن محمد بن ابو الاسود، یہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد ہیں اور امام ابو داود طیالسی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ ان کے بارے میں خطیب بغدادی فرماتے ہیں حافظا متقنا، حافظ ہیں، متقن ہیں۔ تہذیب الکمال جلد نمبر 16 صفحہ نمبر 48۔ ان سے اوپر روی ہیں ابو داود، اس سے مراد حضرت امام ابو داود سلیمان بن داود الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جن کی کتاب مسند بھی ہے۔ ان کے بارے میں امام اجلی فرماتے ہیں بصری ثقہ، انگنت محدثین نے ان کی توثیق بیان کی ہے۔ تاریخ الثقات جلد نمبر 1 راوی نمبر 609۔ ان سے اوپر راوی ہیں ابو عامر، ان کا صحیح نام ہے صالح بن رستم الموزانی،
ان کے بارے میں امام ابو داود طیالسی فرماتے ہیں ثقہ ہیں، امام احمد فرماتے ہیں صالح الحدیث۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 403۔ ان سے اوپر راوی ہیں حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ بالاتفاق ثقہ ہے۔ تو حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں، اور اس سے معلوم یہ ہوا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سماع اور ملاقات حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ثابت ہے۔ روایت نمبر 2 سنیے۔ دوسری روایت کو حضرت عبداللہ بن احمد نے بھی نقل کیا ہے اور حضرت امام ابن شاہین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل کیا ہے۔ حضرت امام ابن شاہین کی روایت سن لیجیے، فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن سلیمان نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبداللہ بن احمد نے، وہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے بیان کیا میرے والد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا عبد الصمد نے، وہ فرماتے ہیں ہم سے بیان کیا حزم نے۔ اور حزم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بصری کو ایک دن سنا، آپ ایک حدیث بیان کر رہے تھے، تو جب اپنے حدیث بیان کی تو حضرت عبداللہ بن برادہ نے حضرت حسن بصری سے کہا کہ من اخبارہ کا بہذا الحدیثی، کہ آپ کو یہ حدیث مبارکہ کس بندے نے سنائی ہے یا ابا سعید۔ یہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ہے کہ اے ابو سعید یہ روایت آپ کو کس نے سنائی ہے؟ حضرت حسن بصری نے فرمایا ثبت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے ایک انتہائی قابل اعتماد شخص حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت سنائی ہے۔ تو سن کر حضرت عبداللہ بن برادہ نے کہا ثقہ واللہ، اللہ کی قسم واقعی وہ شخص قابل اعتماد ہیں، یعنی حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب دیکھیں یہ کتنی واضح روایت ہے، بتلا رہی ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ ہم کسی 6 صدی ہجری کے بندے کا قول نہیں پیش کر رہے، بلکہ ہم حضرت حسن بصری کی اپنی بات پیش کر رہے ہیں کہ میں نے یہ حدیث ان سے سنی ہے۔ حوالہ سن لیجئے، تاریخ اسماء الثقات جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 138۔ اس کے علاوہ یہ روایت العلل و معرفت الرجال احمد بھی روایت ابنہ عبداللہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 126 پر بھی موجود ہے۔ اس کی دونوں سندیں صحیح ہیں، العلل والی بھی اور حضرت امام ابن شاہین کی الثقات والی بھی۔ آپ الثقات والی سند کی توثیق سن لیجئے، دونوں کی توثیقات اس میں آ جائیں گی۔ پہلے راوی ہیں عبداللہ بن سلیمان، ان کا نام ہے عبداللہ بن سلیمان بن عیسیٰ ابو محمد الوراق الفافی۔ ان کے بارے میں لکھا ہے بغدادی ثقۃ، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 550۔ ان سے اوپر راوی ہیں عبداللہ بن احمد، ان کے بارے میں خطیب بغدادی فرماتے ہیں ثقہ ثبت، تاریخ اسلام ذہبی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 762۔ ان سے اوپر راوی ہیں حضرت امام احمد بن حنبل شیبانی رحمۃ اللہ علیہ جو توثیق کے محتاج نہیں ہیں۔ ان سے اوپر راوی ہیں عبد الصمد، یہ عبد الصمد بن عبد الوارث ہیں جن کے بارے میں امام عجلی فرماتے ہیں ثقہ، تاریخ الثقات للعجلی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 303۔ ان سے اوپر راوی ہیں حزم، ان کا نام ہے حزم بن ابو حزم بن مہران القطعی، ان کے بارے میں امام ابن معین اور امام احمد فرماتے ہیں ثقہ ہے۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 294۔ تو اس روایت کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں، تاریخ اسماء الثقات والی سند کے بھی اور العلل و معرفت الرجال کے تمام راوی بھی ثقہ ہیں۔ اب یہ کتنی واضح روایت ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت ہے۔ اس کے علاوہ بھی روایات ہیں، اختصار کی وجہ سے ہم نے 2 روایتیں صحیح سند کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی سنیے کہ کتنے بڑے امام ہیں، حضرت امام علی بن مدینی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے صراحتاً لکھا ہے، کیا وہ فرماتے ہیں کہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع بھی کیا ہے۔ آپ نوجوان لڑکے تھے جب آپ نے حضرت عثمان کو خطبہ دیتے ہوئے سنا، اور انہوں نے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی سماع کیا ہے، یعنی ان سے بھی سنا ہے۔ العلل ابن المدینی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 51۔ ان کے علاوہ حضرت امام ابن ابی حاتم نے لکھا ہے کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 163۔ ابن حبان نے لکھا ہے کہ حسن بصری رحمۃ اللہ حضرت عثمان سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے امام حسن بصری کا اپنا قول نقل کیا ہے کہ میں نے عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل شخص نہیں دیکھا۔ اور حضرت امام مغلطائی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث امام ہیں، وہ فرماتے ہیں وَالظَّاهِرُ سِمَاؤُهُ مِن، کہ ظاہر اور صریح بات یہ ہے
کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا سما حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ سے ثابت ہے۔ انہوں نے تو زبردست دلائل بھی پیش کیے ہیں۔ اکمال و تہذیب الکمال جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 160۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت حسن کا حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ سے سما ثابت ہے، لہذا اس غیر مقلد جاہل کا اعتراض بالکل فضول، باطل اور مردود ٹھہرا۔ اچھا، دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ دوسرے اعتراض سے پہلے ایک چھوٹی سی بات رہ گئی، وہ بھی آپ سن لیجئے بطور فائدہ کہ انشاءاللہ وہ آپ کو کام دے گی۔ ان لوگوں نے پتہ نہیں جامع ترمذی نہیں پڑھی۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 209، اس کی سند کیا ہے؟ عن الحسنی ان عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام ترمذی فرماتے ہیں حدیث حسن، یہ حدیث حسن ہے۔ جامع ترمذی جلد اول حدیث نمبر 209۔ اگر حسن بصری کا عثمان سے سما ثابت نہیں ہے تو جناب یہ روایت حسن کیسے ہو گئی؟ آگے سنیے، ایک روایت ان الحسن ان عثمان بن ابی العاص کی المنتقى ابن الجارود میں ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 101 پر، اور غیر مقلدین کے نزدیک ابن الجارود کی تمام روایتیں صحیح ہیں۔ ان الحسن ان عثمان کی ایک روایت سے ابن خزیمہ میں ہے، روایت نمبر 1328، اور غیر مقلدین کہتے ہیں کہ ابن خزیمہ کا صحیح میں روایت نقل کر کے خاموشی اختیار کرنا ان کی طرف سے اس روایت کی تصحیح کی دلیل ہے، لہذا امام ابن خزیمہ کے نزدیک بھی حضرت حسن بصری کا سما حضرت عثمان سے ثابت ہے۔ اگر ثابت نہیں ہے تو یہ روایتیں صحیح کس طرح ہو گئی؟ تو غیر مقلد اس کو بطور فقی کے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ یہ تو پہلے اعتراض کا جواب ختم ہو گیا۔ دوسرا اعتراض انہوں نے یہ کیا کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ مدلس ہے، تو اس کا جواب بہت آسان ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ طبقات ثانیہ کے مدلس ہیں، جیسا کہ حضرت امام ابن حجر عسقلانی نے طبقات المدلسین جلد نمبر 1 راوی نمبر 40 پر لکھا ہے، اور طبقہ ثانیہ کے مدلس کی عن والی روایت مضر نہیں ہوتی۔ اعتراض نمبر 3 ہے جو ہمارے ایک صاحب نے کیا ہے کہ اس روایت میں ہشام بن حسان ہے، وہ مدلس ہے اور طبقہ ثالثہ کا مدلس ہے، لہذا یہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو ان کی خدمت میں عرض ہے کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ایک محدث اپنے کسی استاد سے تدلیس والی روایتیں بیان کرتا ہے، لیکن اس بیان کرنے والے اور اس کے استاد کے درمیان جو واسطہ انہوں نے حذف کیا ہے وہ واسطہ ثقہ ہوتا ہے۔ جب پتہ چل جائے کہ ان دونوں کے درمیان واسطہ کسی ثقہ بندے کا ہے تو انعنا کے باوجود اس مدلس محدث کی اپنے اس خاص استاد سے روایتیں بالکل صحیح ہوتی ہیں۔ اس کے لیے آپ غیر مقلدین کے لیے میں کہتا ہوں کہ وہ اپنے محدث جناب زبیر علی زئی صاحب کا رسالہ الحدیث دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے وہاں پر حمید الطویل ایک راوی ہے، بہت ثقہ آدمی ہے، اس کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ سے بہت ساری روایات ہیں اور وہ عن کے ساتھ ہے۔ اب انہوں نے پہلے تو وہ یہ کہتے رہے کہ اس کی عن والی روایت معتبر نہیں ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ میرے سامنے یہ بات ظاہر ہوئی کہ حضرت انس کی جو روایتیں یہ بیان کرتا ہے حمید، وہ روایتیں اس نے ایک اور ثقہ راوی سے لی ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عوف۔ کہتے ہیں جب تدلیس شدہ روایات کے بارے میں پتہ چل گیا کہ درمیان میں واسطہ ثقہ کا ہے تو لہٰذا اب عن کے باوجود اس کی روایتیں صحیح سمجھی جائیں گی، کیوں کہ جو شبہ تھا کہ درمیان میں ضعیف راوی نہ ہو وہ زائل ہو چکا ہے۔ بالکل اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ ہشام بن حسان اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان ایک راوی ہے، وہ کون سا ہے؟ وہ سنیے، حضرت امام علی بن مدینی فرماتے ہیں وحدیثہ عن الحسن عامتها یدور علی حوشب، کہ اس کی جو حضرت حسن بصری سے احادیث ہے نا ان میں سے اکثر کا مدار حوشب پر ہے، یعنی یہ ہشام بن حسان اگر حضرت حسن بصری سے بغیر سمعت حدثنا وغیرہ کے کرے، عن کے ساتھ کرے، تو وہ روایت کس سے ہوتی ہے؟ حوشب سے۔ الجرح والتعدیل ابن ابی حاتم جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 55۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ حوشب راوی ضعیف ہے ثقہ ہے، تو اس کے بارے میں حضرت امام ابن سعد بصری فرماتے ہیں وکان ثقہ انشاءاللہ، کہ انشاءاللہ وہ ثقہ راوی ہے، اس سے ہشام بن حسان روایت کرتے ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 270۔ خلاصہ حمید الطویل کی روایتیں ٹھیک ہیں، کیوں کہ اس کے اور حضرت انس کے درمیان واسطے کا پتہ چل گیا اور وہ واسطہ ثقہ ہے۔ اسی طرح اس کی ہشام بن حسان کی روایتیں
امام حسن بصری سے عنعنہ کے باوجود ٹھیک ہے، کیوں کہ درمیان کا واسطہ پتہ چل چکا ہے اور وہ حوشب کا ہے، اور حوشب راوی ثقہ ہے، لہذا ہشام بن حسان کی حضرت حسن بصری سے ان والی روایتیں بغیر سماع کے بھی بالکل معتبر سمجھی جائیں گی۔ لہذا یہ روایت جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہے شب برات کی فضیلت کے متعلق، وہ بھی بالکل صحیح ہے۔ اس لیے ہم اپنے غیر مقلد بھائیوں سے کہتے ہیں کہ معمولی اعتراض کو دیکھ کر آپ اعتراض نہ کر لیا کریں، بلکہ آپ مکمل تحقیق کیا کریں، اور انشاءاللہ یہ روایت بالکل صحیح ہے۔ اور آئندہ جب شب برات آئے تو آپ اس رات کو عبادت ضرور کریں، نفل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، تسبیحات کریں۔ ہم نے الحمدللہ اپنی مسجد میں ماحول بنایا، بہت سارے نوجوان ہمارے ساتھ جڑے، انہوں نے اس رات تسبیحات کی، ذکر کیا، نوافل پڑھے، صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھی، ساری رات ماشاءاللہ وہ عبادت کرتے رہے۔ اکثر حضرات نے صبح کو روزہ بھی رکھا۔ تو ہم نے یہ روایتیں پڑھی تھی، ہم نے امت تک پہنچا دی، اور کچھ لوگوں کے ذہن میں اعتراضات تھے۔ اگر کسی نے دشمنی کی وجہ سے کیا تو بھی اللہ جانتا ہے، اگر کسی نے واقعی خلاص نیت سے کیا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق سچ کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔